رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا انشاءاللہ کریم۔ بھیجیے ذات مصطفیٰ پہ درود، بھیجیے ذات مصطفیٰ پہ درود، اپنے سالار انبیاء پہ درود، اپنے سالار انبیاء پہ درود۔ پاک نیت سے روز و شب پڑھیے، پاک نیت سے روز و شب پڑھیے، احمد پاک مجتبیٰ پہ درود۔ قدسیان بھیجتے ہیں روز و شب، رونق بزم اذکیاء پہ درود۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مکے کی بہاریں۔ شہر مکہ عظمت والا، شان والا، بلندی والا، رفعت والا، کعبے والا، زمزم والا، شہر مکہ مطاف والا، مسجد الحرام والا ہے، شہر مکہ حجر اسود والا، سبحان اللہ، شہر مکہ صفا مروہ کی پہاڑیوں والا، شہر مکہ حاجیوں کا مرکز، عمرہ کرنے والوں کی توجہ کا مرکز، عرفات بھی ساتھ میں، منی بھی ساتھ میں، مزدلفہ بھی ساتھ میں، اور شہر مکہ ہی وہ مبارک شہر ہے جس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ شہر مکہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ولادت گاہ مصطفیٰ شہر مکہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی مدد کی۔ اب کعبے کی تعمیر ہوئی تو اب دعا کی گئی۔ وہ دعا کیا تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے،
اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دعا ابراہیم اور دعا اسماعیل کس کے لیے؟ سید المرسلین کے لیے، سید الانبیاء کے لیے، محبوب خدا کے لیے۔ کعبے کی تعمیر کی، پھر توبہ استغفار، اور اب دعا کی کہ یا اللہ جو سب سے زیادہ شان والے، عظمت والے، رفت والے نبی ہیں، تیرے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، انہیں ہماری نسل میں زائد فرما، یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں بزرگ ہستیوں کی نسل سے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے۔ امام بغوی نے حدیث روایت کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پاک کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت خواب دیکھا۔ ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات روشن ہوئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ابراہیم، تو شہر مکہ کا یہ شرف ہے کہ یہاں سب سے زیادہ شرف والے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت گاہ یہاں پر ہے۔ اور سبحان اللہ، سورہ بلد میں رب کائنات فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، شہر مکہ مکرمہ کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ کعبے کو، مکے کو جو عظمت ملی ہے، میرے نبی کے بدولت ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اور کیا بات عاشقان رسول کہتے ہیں۔ حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے۔ میرے نبی کا صدقہ کعبے کو رونق ملی، شان ملی، عظمت ملی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے آقا کی تعظیم، تکریم کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام، بلد امین ہے، بلد حرام یعنی وہ شہر جو حرمت والا ہے، عزت والا ہے، بلد امین وہ شہر جو امن والا ہے۔ تو جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مبارک شہر میں نزول جلال فرمایا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لائے، تب سے اللہ پاک کے نزدیک یہ شہر معزز و مکرم ہو گیا۔ جبھی تو کہتے ہیں شرف المکانی بالمکین، مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے کی وجہ سے ہے۔ تو مدینہ بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ تو مدینے کی عظمت میرے نبی کے صدقے میں، مکے کی شان میرے نبی کے صدقے میں، سبحان اللہ۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کہ کلام مجید نے کائی شاہ، کے کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملے گا، کہ قرآن نے قسم کھائی میرے نبی کے شہر کی، کلام کی، بقا کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سبحان اللہ۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکے میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ واقعہ فیل، جس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے قرآن کریم میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر ہے۔ اس واقعے کے 55 ڈیز کے بعد، آفٹر 55 ڈیز، 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سنی عیسوی کو میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں۔ کس شان کے ساتھ؟ بدن مبارکہ پاکیزہ ہے، ناف مبارک کٹی ہوئی ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، خوشبو میں بسے ہوئے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں اپنے والد ماجد کے مکان عالی شان میں پیدا ہوئے۔ والد کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ وہ تو پہلے پردہ فرما چکے تھے۔ دادا بلائے گئے اور طواف کعبہ میں دادا مشغول تھے، خوشخبری سن کر گھر پہنچے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر آپ کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، خیر و برکت کی دعا کی اور محمد نام رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لخت جگر آیا، یہ عبد المطلب کی خوبی یہ قسمت کے ان کے گھر چراغ لامکاں کونو مکاں کا تاجور آیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو پتہ کیا ہوا تھا؟ بہت کچھ ہوا تھا، ایک اس میں سے عرض کرتا ہوں بات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس کے اندر جتنے بت تھے تھر 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 کرتے ہوئے ٹھا ٹھا گرنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ،
مکہ مکرمہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جلوہ گر ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں بہت ساری زیارتیں ہیں اور یہ بھی بہت پیاری بڑی عظمت والی زیارت ہے، ولادت گاہ مصطفیٰ، اور کتنا یہ تاریخی مقام ہے۔ جبل ابی قبیس جس کو دنیا کا پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے، یہ بھی مکے میں، اور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس پر تشریف فرما ہو کر نبی نے اشارے کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، سبحان اللہ۔ اور جبل ابی قبیس پر ہی ایک روایت کے مطابق یہ حجر اسود نازل ہوا تھا۔ اچھا، بڑی پیاری بات، وہ مکان عالی شان جس میں محبوب رحمان دنیا میں تشریف لائے، اس کے متعلق محدث ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، کعبے سے مدینے کی طرف، تو یہ مکان جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تحفہ دے دیا، مولا علی کے بھائی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ مکان اولاد در اولاد ان کی نسل میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ظالم حاکم حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے مکان خریدا۔ اسے کہا جاتا تھا بیضاء، وائٹ، سفید۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خیزران جورشیہ نے یہ مکان خریدا اور اس سے اس کے گھر سے جدا کر کے اس جگہ مسجد بنائی اور نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا، بڑی خوبصورت عمارت بنائی گئی اور اس پر سونے کی ملمہ کاری کرائی گئی تھی، سونے کا کام کروایا گیا تھا۔ اچھا، خلیفہ ہارون رشید کی والدہ کے مکان خریدنے سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس گھر میں ہمیں کوئی مصیبت کبھی نہیں پہنچی۔ مکان کون سا تھا؟ میرے آقا کی ولادت والا، اور کبھی کسی چیز کی حاجت نہیں گزری۔ جب ہم یہاں سے شفٹ ہو گئے چلے گئے تو ہم آزمائش میں آ گئے، ہم تکلیفوں میں آ گئے، ہم تنگی میں آ گئے۔ ہر مصیبت سے بچایا تیرے نام پاک نے میرے آقا، ہر مصیبت سے بچایا تیرے نام پاک نے، تیری رحمت نے میری حالت سنواری یا رسول۔ علامہ ابو الحسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں وہ مقدس جگہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ہوئی، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اس جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ وہ جگہ یوں لگتی تھی جیسے چھوٹا سا تالاب ہو جس کی سطح چاندی کی ہو، اور یہ مکان علی شان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ، پیر ولادت کا دن، لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے، اور مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ یوم مشہود، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے۔ کاش ہمیں مکے کی حاضری بھی نصیب ہو اور مکے میں ولادت گاہ مصطفیٰ پر حاضری بھی نصیب ہو۔ مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ آج کل جو ولادت گاہ مصطفیٰ ہے اس پر لائبریری بنی ہوئی اور اس پر لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، اور عاشقان رسول حاضری دیتے ہیں باہر سے اور پھر نعتیں بھی پڑھتے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ وہاں ہوئی جو دنیا کا سینٹر ہے، کیونکہ یہیں سے پورے اسلام نے پھیلنا تھا اور ہر جگہ جانا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ شہر مکہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی، فرش پر بیٹھے ہیں عرش کو ملاحظہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، زمین سے ہاتھ بڑھاتے ہیں جنت کے پھلوں تک پہنچ جاتا ہے، مسلم شریف حدیث میں اس کا بیان ہے۔ آپ کے مبارک کان لاکھوں کلومیٹر دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے پاک، اور بچپن میں چاند
اشاروں پر چلتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عنایتیں فرمائیں. اچھا، اسی طرح زمین میں مکہ مکرمہ پر جو عنایتیں ہوئی وہ کسی پر نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ بے آباد تھا، پانی تک کا نشان نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پرندے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس شہر مبارک کو آباد فرمایا. اور اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی خصوصی نسبت اس شہر پاک کی طرف فرمائی. فرمایا رب ہذہ البلدہ، اس شہر مکہ کے رب. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت عطا فرمائی ایسی جو کسی کو نہیں ملی. اسی طرح ساری زمین میں اللہ کریم نے جیسا کرم مکے پر فرمایا، سبحان اللہ، ایسا کسی پر نہیں ہوا. اور شہر مکہ کو میرے نبی کے صدقے میں برکت ملی، رحمت ملی. مثلا پہلی امتوں پر پتھر برسائے گئے، زلزلے سے انہیں تباہ برباد کر دیا گیا، آندھی طوفان کے ذریعے عذابات آئے. جب میرے نبی آئے تو ان عذابات کا آنا دنیا میں بند ہو گیا. مکے کے کفار باقاعدہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہم پر پتھر برسا دے، دردناک عذاب نازل کر دے. مگر میرے رب نے صاف فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. سبحان اللہ، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایشے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. اعلیٰ حضرت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے صدقے میں تو دشمن بھی عذاب سے بچ گیا، تو اے عاشق رسول تجھے تو ہمیشہ کی عیش ملے گی انشاءاللہ الکریم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ رحمت للعالمین ہونے کی یہ شان بھی نظر آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم سمود نے نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. ایک شخص کے سوا ایک زوردار چیخ تھی جس سے سب ہلاک ہو گئے، مگر ایک شخص بچ گیا. وہ کون بچا؟ جو مکے میں آیا ہوا تھا، وہ عذاب سے بچ گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا وہ ابو رغال تھا. جب حدود حرم سے نکلا تو اس پر بھی اس قوم کی طرح زوردار چیخ کی آواز آئی اور وہ بھی عذاب میں پھنسا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے میں مکہ مکرمہ امن والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو آپ کی برکت سے تمام جہانوں کو عام عذاب الہی سے امن نصیب ہو گیا. اسی طرح مکہ مکرمہ کو شان مصطفیٰ کے صدقے میں یہ فیضان نصیب ہوا کہ مکہ پاک بھی مقام امن بن گیا. سبحان اللہ. تو رب کریم نے اس شہر کو یہ سعادت عطا کی کہ اس شہر میں ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد جو دعا کی تھی اللہ کریم نے قبول فرمائی، اور ان بزرگوں کی، ان نبیوں کی نسل پاک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور کیا شان شہر مکہ کی کہ رب کائنات نے شہر کی قسم یاد فرمائی. سبحان اللہ. اور مکے کو جو شان ملی، جو عظمت ملی، جو بزرگی ملی، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. اور جس مکان میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ مکان بڑی شان والا، بہت عظمت والا. الحمدللہ، الحمدللہ. اور لوگ اس کی برکتیں لیتے تھے، اس کی زیارتیں کرتے تھے.
اب اس میں لائبریری بنی ہوئی ہے. اللہ کریم ہمیں شہر مکہ کی زیارت نصیب فرمائے، اس کا فیضان نصیب فرمائے. ہم کعبے کی زیارت کریں، ہم صفا مروہ کی زیارت کریں، ہم اس جگہ کی زیارت کریں جس مکان میں اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ.